بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 3۔ مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اسلام دن بدن پھیل رہا تھا، لیکن دشمنان اسلام کی سازشیں بھی اسی تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ ایسے نازک وقت میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی جان، مال اور وقت سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کر چکے تھے۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک نام تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قسط اس دور کے جب اسلام اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، ہر دن ایک آزمائش بن کر آتا تھا۔ جنگ احد کے بعد کا منظر، جنگ احد ختم ہو چکی لیکن اس کے اثرات ابھی باقی تھے۔ مسلمانوں کو وقتی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور بہت سے عظیم صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور صحابہ کے دل غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ بھی شدید زخمی تھے، ان کے جسم پر 70 سے زائد زخم تھے، ہاتھ شل ہو چکا تھا اور خون مسلسل بہہ رہا تھا، لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ایک صحابی ان کے پاس آئے اور کہا، اے طلحہ، آپ نے تو اپنی جان خطرے میں ڈال دی، کیا آپ کو خوف نہیں آیا؟ حضرت طلحہ نے مسکرا کر جواب دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان خطرے میں ہو تو طلحہ کی جان کی کیا حیثیت؟ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلے تھے، یہ ایمان کی گہرائی سے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرت طلحہ کا سب سے بڑا سرمایہ رسول اللہ کی محبت تھی۔ جنگ احد کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ نے آج اپنا حق ادا کر دیا، یہ سن کر حضرت طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے لیے یہ سب سے بڑا انعام تھا کہ اللہ کے رسول ان سے راضی ہیں۔ مدینہ میں خدمت اسلام۔ جنگ کے بعد کا وقت تعمیر کا وقت تھا۔ اسلام کو مضبوط کرنا تھا، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا تھا اور دشمنوں کی چالوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ حضرت طلحہ نے اس میدان میں بھی اپنی مثال آپ قائم کی۔ وہ نہ صرف بہادر مجاہد تھے بلکہ ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ اللہ نے انہیں مال دیا تھا اور انہوں نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ سخاوت کی مثال۔ ایک دن ایک محتاج شخص ان کے پاس آیا، اس کی حالت بہت خراب تھی، اس نے مدد کی درخواست کی۔ حضرت طلحہ نے اپنے خادم سے کہا، میرے باغ کی آمدنی کتنی ہے؟ خادم نے جواب دیا، یا سیدی، اس سال کافی زیادہ ہے۔ حضرت طلحہ نے فوراً فرمایا، اس ساری آمدنی اس شخص کو دے دو۔ خادم حیران رہ گیا، اس نے کہا، کیا ساری؟ حضرت طلحہ نے فرمایا، ہاں ساری۔ کیا میں اپنے لیے رکھ کر اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ تھی ان کی سخاوت، بے مثال، بے حساب اور خالص اللہ کے لیے۔ راتوں کی عبادت، دن میں جہاد، رات میں عبادت، یہی تھا حضرت طلحہ کا معمول۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے تو وہ اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، آنسو بہاتے، دعائیں مانگتے اور رب سے راز و نیاز کرتے۔ ایک بار کسی نے دیکھا کہ وہ نماز میں اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے۔ پوچھا گیا، اے طلحہ، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے نہ روؤں، مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ وہی طلحہ تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کا خوف خدا دیکھنے والا تھا۔ غزوہ خندق میں کردار۔ جب مدینہ پر کفار نے حملہ کیا اور خندق کھودی گئی تو حضرت طلحہ نے بھرپور حصہ لیا۔ وہ نہ صرف خندق کھودنے میں شامل تھے بلکہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے بھی رہے۔ ایک موقع پر دشمن نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت طلحہ تلوار لے کر آگے بڑھے اور کہا، جب تک طلحہ زندہ ہے کوئی دشمن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس عزم نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ صلح حدیبیہ میں وفاداری۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو بہت سے صحابہ کو یہ فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت طلحہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بغیر کسی سوال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کیا۔ یہی اصل ایمان تھا، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ دل کی نرمی۔ حضرت طلحہ
نہ صرف بہادر و سخی تھے بلکہ دل کے بہت نرم بھی تھے۔ وہ یتیموں کا خاص خیال رکھتے، بیواؤں کی مدد کرتے اور غریبوں کے گھروں میں خاموشی سے راشن پہنچا دیتے۔ ایک بار ایک یتیم بچہ رو رہا تھا۔ حضرت طلحہ نے اس سے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت طلحہ فوراً اسے اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور کہا، آج سے تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ تھا ان کا دل رحمت سے بھرا ہوا، اللہ پر کامل یقین۔ حضرت طلحہ کا سب سے بڑا وصف تھا اللہ پر کامل یقین۔ وہ ہر مشکل میں کہتے، اللہ کافی ہے، وہی مددگار ہے۔ ایک بار تجارت میں نقصان ہوا، لوگوں نے کہا، آپ کو فکر نہیں ہو رہی؟ انہوں نے جواب دیا، جو اللہ دیتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، جو لے لیتا ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ سبق ہمارے لیے، حضرت طلحہ کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، مشکل وقت میں صبر اور حوصلہ، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، عبادت اور تقوی کو اپنانا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک مکمل سبق ہے زندگی گزارنے کا۔ اختتامیہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، محبت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صرف ایک صحابی نہیں تھے، وہ ایک مثال تھے، ایسی مثال جسے دیکھ کر ہر مسلمان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم بھی اللہ کے لیے کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہی حضرت طلحہ کی سچی پیروی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دو، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔